خالق کائنات نے ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ ایک دکھایا جائے ان کو اللہ کی نشانیاں، بے شک اللہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ یہ آیت جناب آقا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تشریح بیان کرتی ہے۔ صراحتاً ذکر قرآن میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ سے مکہ شہر سے مسجد اقصی کا سفر کرایا اور وہاں کے تمام نشانیاں دکھائے کہ کون سے نبی کے مزارات کہاں ہیں، اللہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ پھر وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا۔ اس کے اوپر کسی بھی فرقے کا کسی طرح کا کوئی قول نہیں ہے۔ ہاں، پہلے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کو جو معراج ہوئی وہ معراج منامی تھی، معراج خوابی۔ رات کو اللہ کے نبی آرام کر رہے تھے بستر راحت پر، انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کا دیدار کیا، عرش بری پر گئے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مفسرین کرام صراحتاً ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس لا مقام بلوایا۔ یہ معراج 5 شبدوں کا 5 حروفوں کا ایک مجموعہ ہے، میم عین را الف اور جیم۔ یہ صراحتاً ذکر میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عین سے مراد الوہیت ہے، را سے مراد ذات ہے، الف سے مراد اللہ کی ذات ہے، جیم سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ اللہ نے محمد کو رات کی تاریکی میں جبرائیل کے ساتھ معراج کرایا۔ اب میں گزشتہ جمعہ کی تھوڑی سی جھلک دکھاؤں گا آپ کو کہ بات ختم ہوئی تھی موضوع پر کہ روز معاشر جاتا بہت اول سے کوشش نماز بہت، کہ روز معاشر میں کسی چیز کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، فقط رب سوال کرے گا نماز کے بارے میں۔ نماز کیا چیز ہے؟ عالم دنیا میں جتنے بھی نبیین آئے سب کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی جگہ پر بلایا۔ ہر نبی اپنی کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے
نے جس جگہ پر بلوائے وہیں پر وہ آئے اور اکٹھا ان کو کتاب کی شکل میں کتابیں دے دی گئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوقت ضرورت جس مسئلے کی ضرورت پڑی ویسے ان کے اوپر آیت قرآنی نازل ہوتی رہی، لوگوں کو تعلیمات دیتے رہے. یہ اعجاز نبی ہے کہ ہر سفر پر، حضر پر، گھر میں، جلوے میں، کھیت میں، دریا میں، جہاں پر بھی اللہ کے نبی جلوہ گر ہیں، حضرت جبریل آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ان کو سناتے ہیں. کوئی نبی میرے نبی جیسا نہیں. تو آج کا کہنے والا کہ ہم نبی جیسے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ سفر معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو کروایا. ہم انسانی فطرت میں اگر کوئی تیز رفتار سواری ہو تو وہ کتنی تیز ہو سکتی ہے؟ پرتی گھنٹہ 200 کلومیٹر، 400 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ 1 گھنٹے میں 500 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر لے کوئی سواری. پھر اس کے لیے انتظام ہوتا ہے کہ ایسے چیز بنایا جائے جس کے اندر ایک بار کے برابر بھی کوئی خالی جگہ نہ ہو، جس سے ہوا اندر نہ آئے. کنٹرول کیا جاتا ہے ہوا کے دخول کو کہ اگر اندر ہوا جائے گی تو پھر وہ سواری تیز رفتار سے دوڑ نہیں سکتی، اس کی گتی دھیمی ہو جائے گی. اور اسی تیز رفتار سواری کے اوپر مثلاً 1 گھنٹے میں 500 کلومیٹر کا سفر ایروپلین طے کرتی ہے، ہوائی جہاز. کسی کو کہا جائے کہ تم اس کے چھت کے اوپر بیٹھ کر سفر کرو، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. براق کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معراج میں جس چیز کی سواری کی، وہ براق. انسان جیسے پلک جھپکتا ہے تو ایک ہی پل میں وہ آسمان کے سفر کو طے کر لیتا ہے، وہ آسمان کو دیکھ لیتا ہے. اس سے بھی زیادہ تیز رفتار تھا وہ براق. پلک جھپکتے ایک انسان آسمان کو دیکھ لیتا ہے. آسمان کا 1000 میل کا سفر ہے. اب اس سفر کو طے کرنے کے لیے کوئی دنیاوی مساوات میں سے دنیاوی چیز بنے ہوئے چیزوں میں سے تو طے نہیں کر سکتی پلک جھپکتے ہیں. اور کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس سفر کو طے کر لے یا ایسی سواری پر بیٹھ جائے. یہ فقط میرے نبی کا اعجاز ہے کہ وہ براق کے اوپر سواری کر رہے ہیں اور نبی کو کسی سفر کے خطر میں محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ اتنی تیز رفتار ہے. تو کوئی انسان اگر کہتا ہے کہ میں اس طرح کا سفر کر سکتا ہوں تو وہ انسان جھوٹ بولتا ہے، وہ انسانی فطرت کا سبب نہیں ہے. اس لیے کہ یہ میرے نبی کا تنہا معجزہ ہے کہ اس سفر کو میرے نبی طے کرتے ہیں اور دنیا کے تمام حرکات کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پر خشکی ہے، کہاں پر تر ہے، کہاں پر کون سے بڑی نماز پڑھ رہے ہیں، کون سے اللہ کے نبی کا استقبال کر رہے ہیں. اس سفر میں اللہ کے نبی حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں اس جگہ پر بدبو کیسی آ رہی ہے. جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ ایک دوسرے کی چغل خوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. ان لوگوں کو ایسے دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے کہ یہ اس طرح کی بدبودار جگہ ہے. اس جگہ پر اگر کوئی انسان ایک سانس لے لے تو وہ فنا ہو جائے، مر جائے. ایسی جگہ پر وہ عذاب جھیل رہے ہیں. اللہ کے نبی تمام چیزوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور سفر طے بھی کر رہے ہیں.
یہ ہے میرے نبی کا اعجاز۔ مسجد اقصی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کی ہے۔ اس جگہ پر حضرت آدم علیہ نبینا سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کے تمام پیغمبر جمع تھے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، اور سراہتاً ذکر کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، بدعت ہے، ہر بات پر شرک کہتے ہیں۔ مسجد اقصی میں نبی کی امامت اس بات کی دلیل ہے کہ تمام نبیین ان جگہ پر جسم و جسارت کے ساتھ ہمیں تشریف فرما تھے، اس لیے کہ نماز پڑھائی تمام نبیوں کی امامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ آدم علیہ نبینا سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کے تمام نے یہ دعا کی تھی کہ یہ رب قدیر وہ حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مالک ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں سیر کیا، جنت میں جلوہ گر تھے، جنت میں رہتے تھے، تو جنت کے درباروں میں چوکھٹ پر اللہ کے نام کے ساتھ میں ایک نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ وہ نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اسی وقت خوابے ہوئے کہ اے رب قدیم، میں ابو البشر ہوں، پہلا انسان ہوں، جنت میں کوئی نہیں ہے، تو اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے میری تخلیق کی ہے، مجھے پیدا فرمایا ہے، لیکن تیرے نام کے ساتھ بھی یہ نام کس کا ہے؟ اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ یہ تیری ہی نسل میں سے، تیری ہی اولاد میں سے ایک نبی ہے جو میرے محبوب ہیں، جن کی وجہ سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں ان کا دیدار کروں، اے رب قدیر مجھے اسے دکھائیے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کا نور کو کبھی انگشت پر، ناخن پر، کبھی پیشانی پر، کبھی پشت پر ڈالا گیا، پھر وہ دنیا میں آئے، بھٹکتے رہے، روتے رہے، حضرت حوا سے ملاقات نہ ہوئی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ جنت میں میں نے ایک نام دیکھا تھا، جو کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے، سننے والا ہے۔ ارے اللہ سننے والا ہے، دینے والا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے، لیکن وسیلہ سے مانگنا اللہ نے سکھایا، اللہ کے پیغمبروں نے سکھایا۔ یا الذین عبدوا علیہ وسیلہ کا ترتیب اللہ کرتا ہے۔ حضرت آدم کو اچانک خیال آیا کہ میں نے جنت میں دیکھا تھا کہ ایک نام لا الہ الا اللہ نبات محمد رسول اللہ کا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب قدیر میرے گناہوں کو معاف فرما دے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ پہلا وسیلہ حضرت آدم نے مانگا، بنایا جناب محمد رسول اللہ کو، اور ان کی توبہ قبول ہوئی اور حضرت حوا کے ساتھ میں ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی پھر انسانی فطرت کے حساب سے انہوں نے حوا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، آواز آئی اے آدم تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، حرام۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت جبریل تشریف لائے اور ان کی آنکھ خالی ہوئی، نگاہ خالی،
ان کے لیے جو دیر مہر طے ہوا وہ دیر مہر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پڑھنا تھا. کسی میں ہے کہ 11 مرتبہ، کسی مرتبہ ہے کہ 21 مرتبہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، نبی پر درود بھی پڑھا جا رہا ہے، نبی کے وسیلے سے دعائیں بھی کی جا رہی ہے. لیکن کیسے بدقسمت امت محمدیہ ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر وسیلے کرنے سے منع کرتا اور شرک سمجھتا ہے، جبکہ نبی نے یہ تلقین کی ہے کہ میرے نے دعا کی ہے، اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے اے امت محمدیہ، جب بھی تم کوئی پریشانی کے عالم میں ہو، جب بھی تیرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو تم اپنے حبیب کے صدقے میں، تم اپنے نبی کے وسیلہ دے کر رب سے دعا کرو، اے رب قدیر، میں بدکار ہوں، سیاکار ہوں، خطاکار ہوں، تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ کے صدقے توسل سے میرے توبہ کو، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری توبہ قبول کر لے اور مجھ کو اس پریشانی سے نجات دے دے. رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے توسل سے اس دعا کو ضرور قبول کرے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ عبادت کرتا ہے اس کی عبادت اس وقت تک بارگاہ خدا بندی میں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مجھ پر درود نہ پڑھ لے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بھی دعا کرو تو 3 مرتبہ درود پڑھا کرو. ایک مرتبہ اولاً جب دعا شروع کرو تب درود پڑھو، ایک مرتبہ بیچ میں جب تم دعا کر رہے ہوتے ہو تو نبی پر درود پڑھو، اور جب تم دعا کر چکے ہو آخر میں نبی پر درود پڑھو. جب تم ایسا کرو گے تو تم یقین جانو کہ تیری دعا قبول ہوگی. تو دعا قبول کرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی، رامی دلایا کہ نبی پر درود پڑھو. یہ اعزاز نبی ہے، فضل نبی ہے کہ ہماری عبادت، ریاضت جو کچھ بھی ہے وہ نبی کے صدقے میں قبول ہوتی ہے. کتنے ہی بدنصیب لوگ ہوں گے جو وسیلے کو شرک سمجھتے ہوں گے. حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے امت کے لیے ایک تحفہ لا کر دیے. وہ تحفہ الصلاۃ معراج المؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ دعا کرتے تھے رب قدیر میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے، تیری آنکھوں میں اتنی وسارت و بصیر نہیں کہ تم میری جلوے کو دیکھ سکے، لیکن پھر بھی جد کی. تو تہ در تہ 70 حجاب بات میں آ کر اللہ نے اپنا جلوہ صرف ظاہر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں پڑے تھے. پھر ان کے اللہ کا جلوہ ان کی آنکھوں میں اس قدر پیوت ہو گیا تھا، بس کیا تھا کہ جو بھی انہیں دیکھتا وہ اندھا ہو جاتا تھا. یہ طویل لمبا قصہ ہو جائے گا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا. دنیا پر نہیں، اپنے پاس. پہلے آسمان پر نہیں، دوسرے تیسرے چوتھے پر نہیں، پانچویں پر نہیں، چھٹے پر نہیں، ساتویں پر نہیں، عرش پر نہیں، لا مقام. جو انسان، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خالص اللہ کے نبی انسان ہے، ان کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے، تو وہ لوگ اس بات کو دھیان سے سنیں. خالص انسان یا انسان ہے، وہ ہر عالم کے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. ہم انہیں انسان مانتے ہیں لیکن خیر البشر مانتے ہیں. بشر ہیں، خیر البشر ہیں، صرف انسان جیسے نہیں ہے، وہ نوری
والے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر جا کر کہتے ہیں کہ اب میں آگے ایک بال برابر سفر نہیں کر سکتا. وہ نوری فرشتہ ہے. اللہ کے نبی کے بارگاہ میں انسان اس شکل میں بھی آئے ہیں. میں کئی بار عرض کر چکا ہوں, زیادہ تر مرتبہ وہی لے کر اللہ کے نبی کے بارگاہ میں حضرت جبریل انسانی شکل میں ہی آئے, لیکن وہ انسان نہیں تھے, نور تھے, نورانی تھے, فرشتے تھے. اور فرشتے بھی ایسے کہ فرشتوں کے رسول تمام فرشتوں کے سب سے اعلیٰ افضل. میرے نبی جو لوگ انسانیت کے قائل نہیں ہیں کہ وہ انسان ہی ہے, فقط انسان نور نہیں ہے, تو وہ لوگ اس بات پہ جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے, وہ نماز کا جو تحفہ لے کر آئے تھے, حضرت جبرائیل جہاں پر اپنا پر روک لیا اور کہا کہ حضور یا رسول اللہ, اب میں آگے جا نہیں سکتا, اگر میں ایک بار برابر بھی آگے نکلا تو میرے پر جل جائیں گے. وہ نورانی پر, عام پر نہیں, دنیاوی پر نہیں جو ہم چیڑیوں کے دیکھتے ہیں, کبوتروں کے دیکھتے ہیں, وہ نورانی پر. فرماتے میرے پر جل جائیں گے. نورانی پر کس حالت میں جل جائیں گے؟ یہ عام نورانی مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اظہارات شروع ہو جاتے ہیں. اگر میں بال برابر بھی گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے والد محترم, میرے نسل کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگے گلدار میں گئے تھے, آگ میں تھے, اس وقت تم نے ان سے کہا تھا اے ابراہیم علیہ السلام, اگر کچھ عرض ہے تو آپ میں سے کہہ سکتے ہیں, میں اس جگہ جاتا ہوں, میری رسائی اس جگہ تک کی ہے جہاں پر آپ کی نہیں ہے, میں بارگاہ خداوندی میں جا کر آپ کا یہ عہدہ پیش کر دوں گا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل, وہ اللہ کے نبی تھے, وہ مقدس نبی تھے, تم نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں آپ نہیں جا سکتے ہیں. تو جبرائیل سنو, تم میرے دادا سے, میرے باپ سے کہا تھا, آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے ہو. تیری بھی امتحان نہیں ہے, میں یہاں سے آگے جا رہا ہوں. تو پوری انسانیت کو یہ علم ہو جائے کہ جہاں جبرائیل نہ جا سکتے ہیں وہاں پر میرے اور آپ کے نبی جا سکتے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ جبرائیل سے بھی اعلیٰ تر اعلیٰ نور میرے نبی کا ہے, جبرائیل سے بھی بہتر نور میرے نبی کا ہے. اس لیے تو جہاں جبرائیل فرشتہ نہ جا سکے وہاں پر میرا نبی جا رہے ہیں, اور وہاں سے نماز تحفے میں لے کے آ رہے ہیں. جو نبی اللہ کو دیکھنے کے لیے دعائیں کرے کہ رب قدیر میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, اور اللہ نے اس امت محمدیہ پر اتنا بڑا فضل کیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین, کہ نماز مومنوں کی معراج ہے. جب جب بندہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ سے ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ نماز کی پابندی کریں. انشاءاللہ آئندہ پیغام 27ویں کی شب کو ہوگی, اور پھر آگے بیچ میں ایک جمعہ ہے کہ شب معراج اس مہینے کے رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو ہے, اور اس رات کو عبادت کی, ریاضت کی, قرآن کی تلاوت کی تکمیل کریں. روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق فرمائے.